اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو لوگ عورتوں پہ تہمت لگائیں ان کو 80 کوڑے مارو، جبکہ آپ کو پتہ ہے ایک پاکستان میں ایسا فرقہ ہے دیوبندی ہے، اور اکثر اس میں پٹھان، جو عورت گھر سے نکلتی ہے بھلے وہ کسی کام سے نکلتی ہو، ان کے لیے وہ ایک بازارو عورت ہے، گندی عورت ہے، اور اس کے اوپر یہ تہمت لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ ہے دیوبندیت کی حقیقت، تو ان کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ چاند کے یعنی کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ ایک گروہ تو اس کو سیدھا رستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یعنی ایک کو تو سیدھا رستہ دکھا دیا، دوسرا گمراہی میں پڑا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ یہاں مسلمان پہلے یہودی بھی مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جس کا نام یہودا تھا اس کے اوپر اپنا مذہب قائم کر لیا، یعنی فرقہ بنا لیا، اور اب وہ یہودیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایسا ہی جیسے بریلویوں نے انڈیا کے 2 شہر بریلوی اور دیوبند، وہاں کا ایک بند شہر ہے دیوبند کے نام سے، 2 شہروں پہ اپنے فرقے قائم کرے ہوئے ہیں اور مسلمان سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے یا شکاری یا کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے کے سوا اور کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ 1 قیراط کم کیا جاتا ہے، یعنی ان 3 کے علاوہ کتا پالنا صحیح نہیں۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر جا چکے ہیں یا وہ اطاعت نہیں کرتے اللہ کے رسول کی، تو ان کو کہا گیا ہے یہ بے لگام لوگ ہیں، ان کی اطاعت نہ کرو، یہ جاہل اور بے پرواہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ جو بات جو کرتے نہیں، یعنی جو تم بات کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے اس کو تم پورا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مارے تو وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے، یعنی جب تم کسی کو مارنے کا ارادہ کرو تو اس کے چہرے پہ نہ مارو۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس وقت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو، یعنی بخار میں پانی سے ٹھنڈا کرو بخار کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں بڑھاپے کو بدلنے والی سب سے بہترین چیز مہندی اور وسمہ ہے، یعنی جب تمہارے بال سفید ہو جائیں تو ان کو بدلنے کے لیے مہندی اور وسمہ استعمال کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی تو اس نے پوری رات کا قیام کیا، یعنی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے سے پوری رات کا قیام کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، پس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو، یعنی سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، کیونکہ بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔
حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے سوا 10 کوڑے سے زیادہ نہ مارے جائیں، یعنی جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں اس کے علاوہ 10 کوڑے مارے جائیں صرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے، یعنی نابینا شخص بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ اچھا قاری ہو اور اچھا پڑھنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے بعد تشریف لاتے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور جنابت کے علاوہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے منع نہیں تھی، یعنی آپ اگر قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے زیادہ یعنی اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ اگر اللہ سے چاہتے ہو تو قرض میں مہلت دو یا معاف کر دو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی بہت ہلکی اور بہت کامل نماز کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ اس کی والدہ کسی آزمائش سے دوچار ہو جائے گی، نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ممنوع ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور آ کر نماز دہرائے، یعنی اگر کسی کا پاد نکل جاتا ہے یا بدبودار چیز ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو کرے۔